وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اتنا بھی مت ستاؤ کہ اس کے اندر کچھ کھو دینے کا ڈر ہی نہ رہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہماری آج کی کہانی میں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بیچ پر، جہاں ایک چھوٹی بچی ریت سے کھیل رہی تھی۔ ایلین نام کی ایک عورت بھی وہاں موجود تھی، لیکن اچانک اس سے کچھ فوجی گولیاں چلاتے ہوئے دکھنے لگے اور وہ درد میں چلانے لگی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس سے احساس ہوا کہ یہ تو بس ایک سپنا تھا۔ وہ کرسی پر ایک ایسے کمرے میں بیٹھی تھی جس کا نہ تو کوئی دروازہ تھا اور نہ ہی کھڑکی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ یہاں تک پہنچی کیسے۔ اسے تو اپنی پوری زندگی کا بھی کچھ یاد نہیں تھا۔ تب بھی کہیں سے ایڈمنسٹریٹر کی آواز آئی، جس نے اس ٹیبل پر رکھی پینسل ہلانے کو کہا۔ ایلین کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ کر وہ پینسل ہلائی، اور ٹاسک ختم ہونے پر ایلین نے پھر سے کچھ سوال کرنے چاہے، لیکن ایک الارم بجا اور اسی وقت وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایک بار اسے پھر سے وہی سپنا آیا اور پھر سے ایڈمنسٹریٹر نے اس سے وہی پینسل ہلانے کو ٹاسک دیا، لیکن اس بار وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ اگر اس نے ٹاسک پورا نہیں کیا تو اس کی بیٹی کی جان چلی جائے گی۔ یہ سنتے ہی اس کے دماغ میں بہت سی یادیں گھوم گئیں اور اس سے احساس ہوا کہ سمندر کنارے کھیل رہی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی ایو ہے۔ وہ پریشان ہو کر اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے لگی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سے ٹاسک پورا کرنا ہی ہوگا، اسی لیے اس نے جوتے پھینک کر پینسل کو گرا دیا۔ ایک بار پھر سے الارم بجا اور ایلین بے ہوش ہو گئی۔ اس بار اس نے ڈھنگ سے سپنا دیکھا جس میں اس کی بیٹی اس سے کھیلنے کے لیے بلا رہی تھی۔ ایلین کھیلتے کھیلتے زمین پر لیٹ گئی اور سپنے میں ہی سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سپنے کی ہی طرح زمین پر سو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کھلے تھے اور عجیب سا کھانا ٹیبل پر رکھا تھا۔ ابھی کوئی ٹاسک نہیں تھا، اسی لیے اس نے کمرے کو دھیان سے دیکھا، لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کرسی بھی زمین سے جڑی ہوئی تھی تاکہ ایلین اس سے کچھ توڑ پھوڑ نہ کر سکے۔ وہاں پر ایسا کھانا رکھا تھا جسے شاید کتے بھی کھانا پسند نہیں کریں گے، لیکن جب اس نے ہچکچاتے ہوئے کھانے کو چکھا تو اسے وہ کھانا بہت ہی زیادہ پسند آیا اور کچھ ہی پلوں میں سارا کھانا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو دیکھا اور وہ اپنی بری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے جسم میں بالکل بھی جان نہیں تھی اور اس کے سر پر ایک چوٹ کا نشان بھی تھا جس کے بارے میں اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بالکل سرجری کے نشان جیسا ہی لگ رہا تھا، جس سے ایلین کافی ڈر گئی۔ اسے لگا کہ ضرور وہ لوگ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ خطرناک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایلین روتے روتے سو گئی اور ایو کی یادیں اس سے پھر سے ستانے لگیں۔ ایڈمنسٹریٹر نے اسے پھر سے اٹھا دیا، جس سے ایلین غصے میں بھر گئی اور ایو کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگا۔ ایڈمنسٹریٹر نے اس سے ایو کی آواز سنائی جو کافی ڈری ہوئی تھی۔ تبھی ایلین کو اگلا ٹاسک دیا گیا، لیکن اس بار ٹیبل سے پہلے ایک کانچ کی دیوار تھی۔ کوئی راستہ نہ دکھنے پر ایلین نے خود ہی زور زور سے اس کانچ کی دیوار سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ یہ کرنے سے اس سے بہت درد ہوا اور وہ پریشان ہو کر رونے چلانے لگی۔ اس نے پینسل کو ہلانے کا آرڈر دیا اور اچانک پینسل اپنے آپ گر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، الارم نے اسے پھر سے بے ہوش کر دیا۔ پھر سے وہی بیچ والا سپنا شروع ہوا، لیکن اس بار اپنی بیٹی کے ساتھ ریت کا گھر بنا رہی تھی کہ تبھی ایک مرد کی آواز آئی اور اس نے ایلین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جب وہ اٹھی تو وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر وہی نشان تھا اور زمین پر ایک آدمی بھی موجود تھا جو پتہ نہیں کیسے پر اس کا نام جانتا تھا۔ اس کے پاس آنے پر ایلین نے اسے کڈنیپر سمجھ کر دھکا دے دیا، لیکن آدمی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا ہسبینڈ راجر ہے۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے۔ ایلین نے اسے بتایا کہ ان کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے، جس کی وجہ سے ان کا کہنا مانا پڑتا ہے۔ تبھی ایڈمنسٹریٹر نے اس سے اگلا ٹاسک دے کر پینسل کو توڑنے کو کہا۔ ایلین کی طرح راجر کو بھی کسی بات کا جواب نہیں ملا اور ان دونوں میں بحث چھڑ گئی۔ راجر نے خود ہی پینسل اٹھا لی، پر ایک الارم بجنے لگا کیونکہ ایلین ہی اس ٹاسک کو کر سکتی ہے۔ اس نے پینسل واپس رکھ دی۔ ایلین کی مدد کرنے کی بجائے اس پر چلانے لگا۔ اس بات پر اسے بھی غصہ آ گیا اور وہ بھی چلانے لگی اور اس کے غصے سے پینسل کے خود ہی دو حصے ہو گئے۔ راجر حیران رہ گیا کہ ایلین کے کانوں سے خون بہنے لگا اور ایک بار پھر سے الارم کی آواز سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ اٹھی تو وہاں دونوں کے لیے کھانا رکھا تھا۔ ایلین نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بچائے رکھنے کے لیے انہیں ان لوگوں کا کہا ماننا ہوگا، لیکن راجر کو ان پر بالکل وشواس نہیں تھا۔ راجر نے ایلین سے کہا کہ شاید اس کے پاس کسی طرح کی شکتیاں ہیں، لیکن ایلین کو یہ سب ایک وہم لگ رہا تھا۔ پھر راجر نے اسے یاد دلایا کہ کیسے ان کی لڑائی کے دوران گھر میں چیزیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ یہ سنتے ہی ایلین کو دیکھا کہ ان کی بیچ پر بھی لڑائی ہوئی تھی۔ پانی پی کر وہ زمین پر لیٹ گئی اور راجر کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ بیچ کے سپنے میں ہی وہ زمین پر تھی اور ایو پوچھنے لگی کہ وہ بار بار کہاں چلی جاتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے بارے میں بھی پوچھا اور اچانک غائب ہو گئی۔ ایلین اکیلی اپنی بیٹی کو پکارتی رہی۔
تابی اچانک سے وہ چلاتے ہوئی اٹھی۔ اب ایلین ان سب سے تھک چکی تھی، لیکن روجر نے اس سے اس کی طاقت یاد دلائی۔ اس نے ایلین کو اپنی طاقت کا استعمال کر کے ٹیبل کے پیچ کھولنے کو کہا۔ بہت دھیان لگانے پر ایلین کامیاب رہی اور سارے پیج کھول دیے۔ اب بال کو بالٹی میں ڈالنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کچھ دیر کے بعد روجر نے اس سے اپنے برے برتاؤ کے لیے معافی مانگی۔ ایلین کو یاد آیا کہ وہ ایو کے جنم دن پر اسی بیچ پر لے کر گئی تھی، لیکن روجر وہاں پورا وقت سوتا ہی رہا۔ اس کے بعد دونوں بنا سوال کیے کڈنیپر کی بات مانتے رہے۔ ہر ایک ٹاسک پہلے والے سے کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا تھا، ایک پیج پلٹنے سے لے کر ریت کا محل بنانے تک کہ سارے کام ایلین نے بخوبی کر دکھائے۔ ہر بار اس کے کانوں سے خون بہتا اور وہ دونوں عجیب سا کھانا کھا کر خود کو زندہ رکھتے۔ اگلی بار اس سے ایک بندوق کو اسمبل کرنا تھا۔ روجر اس سے کافی گھبرا گیا اور اسی وجہ سے ایلین دھیان نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ 10 بار میں بھی بندوق صحیح نہیں جوڑ پائی تو روجر اسے ٹوکنے لگا، جس سے ایلین غصے سے بھر گئی۔ ان کے بیچ پھر سے بحث ہونے لگی اور اسے یاد آیا کہ وہ بیچ پر بھی کسی بات پر لڑ رہے تھے۔ روجر پہلے تو لڑائی کر کے ایلین کی بےعزتی کرتا اور بعد میں معافی مانگ لیتا، لیکن کبھی بھی سدھارتا نہیں تھا۔ غصے میں آ کر ایلین نے اپنی پوری طاقت سے بندوق کو جوڑا اور گولی چلا دی، لیکن گولی روجر کو لگنے سے پہلے ہی اس نے روک دی۔ ہمیشہ کی طرح الارم بجا اور ایلین بیچ والے سپنے میں پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایو نے ریت کا آدھا محل بنا لیا تھا، لیکن روجر نے اسے توڑ کر خراب کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب غلطی سے ہو گیا، لیکن ایلین اس پر وشواس نہیں کر پا رہی تھی۔ جب وہ اٹھی تو ایک زندہ لاش کی طرح بنا کچھ بولے ایک جگہ دیکھی جا رہی تھی۔ روجر نے اس کے کندھے دبا کر اس سے آرام دینے کی کوشش کی اور کھانا بھی کھلایا۔ پھر ایلین نے اسے اپنی بیٹی زندگی کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، کیونکہ اسے کچھ بھی ڈھنگ سے یاد نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ ایلین ایک ٹیچر بننے والی تھی، جبکہ روجر ایک سنگر ہوا کرتا تھا، لیکن ایو کے پیدا ہونے کے بعد وہ گانا وانا چھوڑ کر نوکری کرنے لگا۔ اپنی زندگی کی پرانی باتیں یاد کر کے دونوں ہنسنے لگے اور ایک دوسرے کو پچھلی ساری لڑائیوں کے لیے معاف بھی کر دیا۔ پھر وہ روجر کی گود میں سر رکھ کے ایک بار پھر سپنوں کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کا پریوار اسی بیچ پر تھا، لیکن اس بار ریت میں کوئی عجیب چیز دبی ہوئی تھی۔ ایلین نے نکال کر دیکھا، وہاں پر روجر کی انگوٹھی اور ایو کی چپل تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ بھی نیچے گر گئی اور ریت میں دفن ہونے لگی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اگلے خطرناک ٹاسک میں اس سے روجر کو بچانا تھا، جو ایک کانچ کے ڈبے میں بند تھا جس میں ریت بھرتی جا رہی تھی۔ گھبراہٹ میں وہ اپنی طاقت کو ڈھنگ سے استعمال نہیں کر پا رہی تھی اور اسے سپنے کی عجیب و غریب یادیں بار بار بھٹکا رہی تھیں۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے کرسی مار کر کانچ توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس کے پاس روتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کو الوداع کہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تبھی ایڈمنسٹریٹر بار بار ٹاسک نہ پورا کرنے کا میسج دینے لگا، جسے سن سن کر ایلین پاگل سی ہو گئی۔ بیچ پر بھی اس کی چلانے کی یادیں دکھائی دینے لگیں اور اچانک سے ایک دروازہ کھلا جس سے کئی سارے فوجی اندر آ گھسے۔ اب وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار تھی۔ اپنی طاقت کے استعمال سے اس نے سبھی فوجیوں کو مار ڈالا۔ اس نے دیکھا کہ ابھی 298 ٹاسک ہو چکے تھے اور آخری والا ابھی بھی چل رہا تھا اور فوجی وہاں آ پہنچے اور ایلین پر گولیاں برسا دی، لیکن ایلین اب اپنی شکتیوں کو پوری طرح استعمال کرنا سیکھ چکی تھی۔ اس سے ایک بھی گولی نہیں لگی۔ ان سبھی سیکورٹی گارڈ کو نپٹا کر وہ نیچے والے فلور پر گئی۔ وہاں پر اس نے 3 نیلے دروازے ملے۔ وہاں پر روجر بھی تھا جو کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے دوسرے دروازے کی طرف اشارہ کیا جس میں روجر جیسے دکھنے والے بہت سارے کلونز اگلے ایکسپیریمنٹ کے لیے ایک دم تیار تھے۔ تبھی اور سیکورٹی والے آ گئے اور ایلین نے سب کو مار گرایا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سب بھی ایک جیسے دکھنے والے کلونز تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچی جہاں اوپر سے تیز روشنی آ رہی تھی۔ ایڈمنسٹریٹر کی آواز آئی کہ اس کے سارے ٹیسٹ پورے ہو چکے ہیں۔ ایلین نے اپنی بیٹی کو واپس مانگا تو ایڈمنسٹریٹر نے کہا ایو تو اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس نے ایلین کی یادداشت مٹانے والی ڈیوائس بند کر دی اور ایلین کو سب کچھ یاد آ گیا۔ اس دن بیچ پر ایو پورا وقت اس کے ساتھ کھیلی جبکہ روجر صرف سوتا رہا۔ تبھی ایلین کو پتا چلا کہ اس کی بوتل میں شراب تھی، جس سے دونوں میں بحث چھڑ گئی اور روجر نے غصے میں آ کر ایلین کو چاٹا مار دیا۔ اس سے ایلین کی طاقت جاگ گئی اور وہ اپنے آپے سے باہر ہو کر چلانے لگی۔ انجانے میں اسی وجہ سے اس کا پتی اور بیٹی دونوں مر گئے۔ اب ایڈمنسٹریٹر آگے بھیج کر اس کی ساری یادیں مٹانا چاہتا تھا۔ ایلین کو احساس ہوا کہ اس کی بیٹی اب اس کی یادوں میں ہی تو صرف زندہ ہے، اسی لیے اس نے اپنی یادداشت مٹانے کو صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ پھر سے ان ساری مشکلات کو پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایڈمنسٹریٹر مان گیا اور وہ پھر سے سپنے میں ایو کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پھر سے اسی کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اس سے اب تک جو بھی ہوا تھا وہ کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اب اس کو پھر سے پینسل کو ہلانے والے کام سے شروعات کرنی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ایکسپلینیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔